الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال اللہ تبارک وتعالی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل وقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الی الارض الا تأکلی جسدہ ويقول الارض یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج چونکہ دو تقاریب ہیں، ایک تو جمعے کی محفل ہے، جمعے کی نماز ہے، اور ساتھ ہی چونکہ بچوں کے سالانہ امتحانات اور انعامات کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہے، تو اس لیے کچھ باتیں تو عمومی لحاظ سے جو عوام الناس کے لیے مناسب ہوتی ہیں وہ عرض کروں گا، اور کچھ بچوں کے جو حفظ یا ناظرے کے متعلق احادیث ہیں ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ نماز سے پہلے ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تفصیل سے یہاں کے مکاتب کی طرز کی تعارف کرایا، بڑی خوشی ہوئی۔ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو یہ ترتیبیں نہیں ہوتی تھی، اور بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ پڑھانا ہو رہا ہے۔ مولانا ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، اچھے انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں تو خطیب نہیں ہوں، میں تو ایک عام مدرس ہوں، نہ ہی مجھے وہ خطیبوں والا انداز یہ لہجے آتے ہیں، سادہ انداز ہوتا ہے میرا بیان کرنے کا۔ ایک بات تو قطعی ہے، یقینی ہے کہ جس انسان کا بچہ بچی قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ کی شکل میں ہو، حفظ کی شکل میں ہو، تو یہ سمجھے کہ وہ والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اس بچے کا جس نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا ہو، یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی اس کے ایک قسم کی ایمان کی حفاظت اور گارنٹی مل جاتی ہے کہ اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ اعمال ہیں، اس میں کمزوری آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ایمان ہے قرآن کی برکت سے وہ سلامت رہے گا۔ قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں، چند احکامات کے علاوہ
جتنے بھی احکامات ہیں یا جتنے بھی اصولی عقائد ہیں یہ ساری آسمانی کتابوں کے درمیان مشترک ہیں۔ اسی قرآن نے کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ پیغمبر ہم نے جو وحی آپ کو کی ہے بالکل بعینہ یہی وحی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے لے کے آج تک آپ تک جتنے انبیاء آئے ان سب کو ہم نے یہی وحی کی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ساری کتابیں 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں، 4 تو مشہور کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں، تو ان سب کا خلاصہ لب لباب نچوڑ اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دے دیا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے اللہ نے قرآن میں جمع کر دیے ہیں۔ ہاں عام لوگوں کی سمجھ اس تک علوم تک پہنچ نہیں سکتی، ان علوم تک کوئی ایک علم کو سمجھتا ہے، کوئی دوسرے علم کو سمجھتا ہے، کوئی زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ مزید اس پر علم کو کھول دیتے ہیں۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، اصم کے بناتے ہیں بہرے کے، ان کا لقب بہرے نہیں تھے یہ، لیکن لقب اصم پڑ گیا تھا، اور اس کی وجہ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اتفاقاً اس خاتون کی جیسے انسان ہے عوارض سب پہ آتے ہیں، اس کی ہوا خارج ہوگی آواز کے ساتھ، تو اب وہ خاتون شرمندہ ہوئی کہ مولوی صاحب کے سامنے میری ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ عورت ذات ہے، شرمندگی محسوس کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا۔ اس عورت نے کہ جی مسئلہ بھائی اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی، اسے اور اونچا بولا، کہا ابھی تک آواز نہیں آئی، اور زور سے بولو۔ جب 2-3 دفعہ اونچا بلوایا نا تو وہ سمجھ گئی کہ مولوی صاحب شل ڈو رہا ہے، اس کو آواز نہیں آتی، تو وہ خوش ہوگی، اندر طبیعت خوش ہوگی اس کی، تو اس سے کھل کے مسئلہ بیان کیا، جی میں یہ مسئلہ پوچھنے آئی تو انہوں نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوچ کر کہ اگر بعد میں اس عورت کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب تو بہرا نہیں ہے تو بعد میں پھر شرمندگی محسوس کرے گی، تو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بہرا سا بنا لیا، جو بھی بات کرتا کہتا اونچا بولو بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، تو لوگوں نے سمجھا شاید مولوی صاحب کے کانوں کا مسئلہ ہو گیا اس لیے جو نا ان کو آواز نہیں آتی۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ دوسروں کی عزت نفس کی خاطر اپنے آپ کو بہرا بنا لیا۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں، 33 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ آج مکتب میں اگر آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بہت زیادہ ہوگا 4 سال پڑھے گا، 5 سال پڑھے گا، بس فارغ ہو جاتا ہے، پھر اپنے دنیا کے دوسرے کاموں میں لگتا ہے۔ دینی مدرسے کے اندر بھی داخلہ لے گا تو بہت زیادہ ہوگا 8 سال پڑھے گا، 10 سال پڑھے گا، فارغ تحصیل ہوتا ہے۔ مدرسے والی بھی کہتے ہیں جی جو ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا، آپ تشریف لے جائیں۔ 33 سال کسی استاد کے پاس رہنا یہ بہت لمبی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں یہ سمجھو کہ بچہ پیدا ہو تو 33 سال میں جوان یا ادھیڑ عمر کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو ایک دن شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم اصم سے کہا کہ تم اتنا عرصہ سے میرے پاس رہتے ہو، بتاؤ تم نے کیا کیا علوم حاصل کیے ہیں، کتنا پڑھا ہے تم نے، امتحان دو۔ جیسے ہوتا ہے نا سالانہ امتحان ہوتا ہے بچے کا امتحان، کہ کتنا اس نے یاد کیا، کتنا پڑھا، کتنا محفوظ کیا، تو یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا اتنے عرصے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت 33 سال کے عرصے میں نے آپ سے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ فرمایا اوہو میں نے تو اپنی زندگی تمہارے اوپر برباد کر دی، اتنے عرصے میں لوگ مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ کے چلے گئے، کتنے علوم حاصل کیے، اور تو نے 8 ہی مسئلے سیکھے ابھی تک۔
ایک سال میں اگر تم ایک مسئلہ بھی سیکھتے تو تب بھی 33 مسئلے بن جاتے. تم نے 8 مسئلے سیکھے. کہا حضرت جھوٹ نہیں بول سکتا، جو میں نے سیکھا میں وہی بتاؤں گا کہ میں نے 8 مسئلے سیکھے ہیں. تو استاد نے پوچھا اچھا چلو بتاؤ وہ 8 مسئلے کون سے سیکھے تو نے، کون سے 8 مسئلے سیکھے ہیں تو نے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ تو میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوگا. کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو کاروبار سے محبت ہے، کسی کو اچھی گاڑیوں سے محبت ہے. ہر ایک کا اپنا ایک محبوب ہے، ہر ایک کا اپنا محبوب ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جس انسان کو جو محبوب بھی ہے وہ دنیا میں ہی جدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے. اگر کسی کا دنیا میں جدا نہ ہو تو بہرحال موت تو برحق ہے، موت کے ساتھ تو سب کچھ جدا ہو جاتا ہے. چاہے آپ کتنا ہی اچھا عمدہ مکان بناتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، تو اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو کوئی ایک دن کے لیے بھی آپ کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرائے گا، کہے گا فوراً اس کو حوالے کرو قبر کے. کتنی خوبصورت بڑی خواہشوں سے آپ نے گاڑی لی، تو کوئی نہیں کہے گا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا چلو اس گاڑی کے اندر بٹھا کے ان کو قبرستان لے کے گئے. نہیں، لکڑ کی چارپائی لاؤ، اس کے اوپر ڈالیں گے، اس کندھے پہ اٹھائیں گے اور جا کے قبر میں حوالے کریں گے. تو ہر انسان کا محبوب جدا ہو جاتا ہے، زندگی میں بھی جدا ہو جاتا ہے. بعض کا اولاد ہوتی ہے، انسان بڑی تربیت سے محبت سے پرورش کرتا ہے، بالغ ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، جدا ہو جاتے ہیں والدین سے. والدین بعض کا جو ہے نا سالوں تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹا ہمیں اپنی شکل دکھا دے، ہمیں دکھا دے کیسے کس حال میں. انسان کے پاس اولاد ہو اور اولاد اس کے پاس ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو بہرحال کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جب یہ چیز ہے ہر محبوب جدا ہو جاتا ہے تو میں کوئی ایسی چیز کو محبوب بناؤں جو کسی حال میں مجھ سے جدا نہ ہو. تو میں نے سوچا اور میں نے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ صرف فقط نیک اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. تو میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا، نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا. اب مجھے دنیا سے کسی سے محبت نہیں ہے سوائے نیک اعمال سے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک اعمال ایسے ہیں جو کسی حال میں مجھ سے جدا نہیں ہوں گے، قبر کے اندر بھی کام آئیں گے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیک آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ریکارڈ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اس کو ابھی سونے دو، یہ آرام کر رہا ہے، دنیا سے تھکا ہوا آیا، اس سے حساب و کتاب نہ کرو، اس کو عذاب نہ دو. قبر سے اٹھتا ہے یہ نیک اعمال ساتھ. حدیث میں آتا ہے جب انسان قبر سے نکلتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان آتا ہے، خوشبو اس سے آ رہی ہوتی ہے. تو میت اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وجہک الوجہ، تیرے جیسا حسین و جمیل چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو وہ اس سے کہتا ہے تو مجھے نہیں پہچانتے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں تمہاری دنیا کے نیک اعمال ہوں، وہ جو تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، میں وہ نیک اعمال ہوں. دنیا کے اندر ہر وقت میں تمہارے اوپر سوار رہتا تھا، تمہیں فکر ہوتی تھی نماز قضا نہ ہو جائے، جماعت نہ نکل جائے، تمہیں فکر ہوتی تھی کہ آج میں نے تلاوت نہیں کی، میں نے کسی اپنے تلاوت کا معمول کروں، فلاں فلاں فلاں. ہر وقت میں تمہارے ذہن پہ سوار رہتا تھا. آج محشر کا میدان ہے، تو میرے اوپر سوار ہو، میرے کندھوں پہ بیٹھ، میں تجھے محشر کے میدان میں لے کے جاؤں گا. تو اپنے کندھوں پر وہ نیک اعمال اس کو اٹھاتے ہیں اور محشر کے میدان میں لے کے جاتے ہیں. اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، تو قبر سے نکلتے ہی انتہائی بدبودار شکل والا، ڈرونی شکل والا، اس سے انتہائی جیسے مردار کے جانور ہوتا ہے اس کی بدبو پھیلتی ہے، ایسی اسے بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. اسے کہتا ہے بھائی تو کون ہے؟ تیرے جیسا کبھی ہی منظر آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میں تمہارے برے اعمال ہوں، گندے اعمال ہوں. دنیا میں ہر وقت تو میرے اوپر سوار رہتا تھا،
کہ جی میں نے اس ٹائم جو ہے فلاں گناہ کرنا ہے، اس ٹائم میں نے فلاں گیم کھیلنی ہے، اس ٹائم میں نے فلاں کام کرنا ہے، ہر وقت تو میرے اوپر سوار رہتا تھا۔ آج محشر کا میدان ہے، تو لہذا تو مجھے اٹھا اور محشر کے میدان میں لے کے جا، اور یہ کہہ کہ وہ بدبودار شکل میں جو انسان ہوتا ہے اس کے کندھوں پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتا ہے مجھے اٹھاؤ اور محشر کے میدان میں لے کے جاؤ۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال انسان یا اچھے اعمال ہیں یا برے جو بھی ہیں، انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے، محشر کے میدان میں بھی جائیں گے، اور جب تک انسان کو جنت میں داخل نہیں کر دیں گے یا جہنم میں، اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو شیخ حاتم فرمانے لگے کہ حضرت میں نے بس اس وقت سے اپنے نیک اعمال سے محبت کرتا ہوں، ہر وقت نیک اعمال پہ لگا رہتا ہوں، باقی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا نفس نیک اعمال اطاعت کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر جم چکا ہے۔ اب میرا نفس عادی ہو گیا ہے۔ نفس ایسا نہیں جس چیز کا عادی بناؤ گے اس چیز کا عادی ہو جائے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نشے کے شروع میں چکر میں پڑتے ہیں تو نشے کے عادی نفس بن جاتا ہے، اس کو نشے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح نیک اعمال کا اگر نفس کو عادی بنا دو گے نا، تو اگر وہ نیک عمل کسی وقت آپ سے چھوٹے گا تو آپ کا نفس آپ کو بھڑکائے گا کہ نہیں میرا یہ عمل رہ گیا ہے، جلدی سے اس کو پورا کرو۔ تو استاد جی فرمائے شاباش، دوسرا مسئلہ کیا سیکھا تو نے؟ اس نے کہا حضرت میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ ہر انسان کے پاس جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، تو انسان اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ کبھی گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، یہ نہیں کہ گھر میں جا کے آپ اپنے بیڈ کے کنارے پر یا صوفے پہ رکھ دیں گے، نہیں، بلکہ لاکر کے اندر رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر اگر محفوظ نہ ہو سکے تو پھر کہتے ہیں جی بینک کے اندر جا کے رکھوا دیتے ہیں، تاکہ گھر کے اندر چوریاں ہو سکتی ہیں، بینک کے اندر رکھوا کے آ جاتے ہیں۔ قیمتی چیز کی محفوظ کرتا ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کے اندر پڑھا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ انسانوں تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے جو چیز بھی قیمتی لگتی ہے تو میں اس کو فوراً صدقہ کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کرا دیتا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ دنیا میں رکھوں گا ضائع ہو جائے گی، مجھ سے جدا ہو جائے گی، نہیں تو موت کے ساتھ تو جدا ہو ہی جائے گی، تو کیوں نہ میں اس قیمتی چیز کو اللہ کے خزانے میں جمع کرا دوں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ استاد نے کہا تیسرا مسئلہ، کہا کہ حضرت میں نے قرآن پاک کے اندر پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو انسان دنیا میں اس بات سے ڈرا، خوف محسوس کیا کہ کل کو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اپنی زندگی کا حساب کیسے دوں گا، جوانی سے لے کے موت تک میں نے جو اعمال کیے ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا۔ لا تزال قدماء بنی آدم حتی یسأل عن خمس، حدیث میں آیا کہ اللہ کے سامنے جا کے پاؤں زمین پر جم جائیں گے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ عن عمرہ فیما ابلاہ، ایک تو زندگی کے بارے میں کہ 50 سال 60 سال 70 سال زندگی تھی کیسے گزاری، اور پھر زندگی میں سب سے زیادہ طاقت کا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، اس کا الگ سے سوال ہوگا کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کس مشغلے میں لگائی، نیک اعمال میں لگائی یا گناہوں میں یا خواہشات نفسانی کی پورا کرنے میں لگائی تم نے۔ عن مالہ من این اکتسبہ، مال کو کہاں سے کمایا، ذریعہ آمدن تمہارا کیا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، کہاں سے مال کمایا تو نے۔ کبھی تو نے اپنے کاروبار کے بارے میں علماء سے تحقیق کی کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں یہ حلال بھی ہے شرعن یا نہیں ہے، یا رسم و رواج کو دیکھتا رہا کہ جی معاشرے میں یہ ہوتا ہے اس لیے میں بھی یہی کروں گا۔ اور اگر مال کو حرام طریقے سے کمایا پھر تو سیدھا جہنم میں پھینکو اس کو۔
اگر حلال طریقے سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا کہ کمایا تو ٹھیک ہے، تو نے حلال ہے، لیکن اب چیز کا جواب دے کہ تو بھی ما انفقہ، اس مال کو خرچ کہاں کیا، تو نے کس مشغلے میں خرچ کیا؟ آیا اپنے رسم و رواج میں، دکھلاوے میں، ریاکاری میں خرچ کیا، یا یہ کہ تم نے اس رقم کو یتیم، بیوہ اور مساجد اور مدارس ان کی سرپرستی کے اندر جو وہ خرچ کیا؟ خرچ کہاں کیا مال کو؟ صرف مال کا آنا کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مال کو خرچ کا مصرف کیا ہے۔ عقل مند سمجھدار انسان دیکھتا ہے کہ میں مال کو ایسی جگہ خرچ کروں، ایسے کام پہ لگاؤں گی جو ہمیشہ میرے پاس باقی رہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک عرب تھے، تو انہوں نے گھر والوں سے چھپا کے خفیہ ایک شادی کی ہوئی تھی فلپائن کے اندر ایک عورت سے۔ پہلی بیوی سے ان کے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، لیکن ان کو بتایا نہیں تھا۔ جب اس شدید بیمار پڑ گیا، زندگی سے مایوس ہوا، تو اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا وصیت کرنے کے لیے۔ تو بڑا بیٹا جا تو اسے بتا دیا کہ بیٹا میں نے ایک خفیہ شادی کی ہوئی ہے، فلپائن کے اندر ہے، وہ عورت وہیں رہتی ہے، یہاں سعودیہ میں نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں پتہ نہ ہو، میری میراث میں سے اس کا بھی حق بنتا ہے، لہذا اس کو پتہ سمجھا دیا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ رہتی ہے، فلاں نام ہے اس کا، تو تم وہاں جا کر اس کا حصہ اس کو پہنچانا ہوگا تاکہ قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو۔ بیٹا تھا، فرما بردار تھا، اور بھی اس کے بہن بھائی تھے اس کے۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا قاضی کے پاس گیا، وہ کہا کہ جی اس طرح میرے والد صاحب نے خفیہ شادی کی ہوئی تھی، ہمیں آج پتہ چلا، موت کے وقت پتہ چلا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس والدہ کو بھی حصہ دیں۔ تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے ابھی میراث میں تمہاری تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ اس فلپائنی عورت کو لے کر میرے پاس نہ ہو۔ تو وہ شخص یہ ہے ویزا لگا کے گیا وہاں پر، پوچھتا پچاتا کہ کون سا محلہ ہے۔ جب اس محلے میں تنگ گلیاں تھی، غریب عورت تھی وہ، تو کہتے ہیں جب اس محلے میں پہنچا تو آگے وہ خاتون ایک کھڑی تھی، تو اسے دیکھا عرب کوئی آ رہا ہے، تو وہ سمجھ گئی، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے اس نے دکھایا ہوگا اپنی دوسری بیوی کو کہ میرے بچے ہیں، جیسے فوٹو ہوتا ہے دکھایا ہوگا، اسے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا۔ اس نے کہا تم جس عورت کی تلاش کر رہے ہو نا وہ میں ہی ہوں، تمہارے والد نے مجھ سے جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی، اور مجھے ابھی چند دن پہلے یا کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص اپنی والدہ کو لے کر فلپائن سے راضی کیا کہ آپ آئیں، وہاں پہ مسئلہ ہے ہماری جائیداد کا، جب تک آپ نہیں آئیں گی تو قاضی جائیداد تقسیم ہی نہیں کرے گا۔ تو وہ خاتون آ گئی، عمرے کا ویزا لگوایا، لے آئے اس کو، قاضی کے سامنے پیش کیا، تو قاضی نے اس کو جتنا بنتا تھا 8 لاکھ ریال اس کا حصہ بنتا تھا، کیونکہ 2 بیویاں ہوں تو 8واں حصہ دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو 8 لاکھ ریال بنتا تھا۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ 8 لاکھ اس کو دے دو، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ بس اس کو عمرہ کراؤ اور سیدھا واپس بھیجو، اس کو سعودیہ میں رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے۔ انہوں نے دے دیے پیسے۔ اس زمانے کے لحاظ سے آج کل تو 8 لاکھ ریال جو ہے 3 کروڑ سے بھی اوپر بن جائے گا، اس زمانے میں جو بنا تھا 2 کروڑ 16 لاکھ روپے پاکستانی تقریباً بن گئے تھے اس کے۔ بہرحال وہ رقم لی، اس نے واپس چلی گئی۔ تقریباً 4 سال کے بعد اس نوجوان نے، جو بڑا تھا بیٹا ان کا، دل میں خیال آیا کہ وہ بھی ہماری والد کی بیوی ہیں، ستیلی ماں لگتی ہیں، کم از کم ان کا حال احوال تو معلوم کروں، کیونکہ والد نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ صرف میراث پہ نہیں بلکہ ساری زندگی اس کا خیال رکھنا، تم نے جیسے ماں ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ فلپائن گیا، اسی علاقے میں گیا، تو وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ وہ تو اسی کچے مکان میں جو ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اس میں رہتے ہیں۔ تو اس نے جا کے امی سے کہا کہ والدہ آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، آپ اپنے لیے ابھی تک پکا مکان بھی نہیں بنوایا آپ نے، اتنا پیسہ کیا کریں گی آپ؟ اسے کہا بیٹا آؤ میرے ساتھ، وہ ساتھ لے گئی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک ادارہ دکھایا کہ یہ ادارہ ہے، اس میں یتیم بچے بھی پڑھتے ہیں، غریب بچے بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں حفظ کی نازے کی کلاسیں ہوتی ہیں، ساتھ مسجد بنائی ہے، یہ ہے وہ ہے، پورا تعارف کرایا۔
تو پھر کہنے لگے کہ بیٹا اس کے نام پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اسے جب نام پڑھا تو بورڈ کے اوپر اس کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ 8 لاکھ ریال سوچا کہ میں اس کو کیا خرچ کروں، تو میں نے کہا اس خاوند نے مجھے دی ہے، خاوند کے ساتھ مجھے محبت تھی، تو میں نے کہا اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ میں اس کے نام سے ادارہ قائم کر دوں، مدرسہ بنا دوں تاکہ اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ تو اس لیے میں نے یہ اس کے نام پر ادارہ بنا دیا اور ساری رقم میں نے اس میں خرچ کر دی ہے۔ اب اس میں بچے پڑھتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، یتیم بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرے خاوند کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ۔ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے اپنے پیسے سے خرچ کیا اللہ مجھے بھی دے گا، باقی دنیا کی زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، چاہے کچے مکان میں ہو یا پکی کوٹھی میں ہو، اونچے محلات میں ہو یا روڈ کے کنارے ہو، بہرحال زندگی تو گزر جائے گی، اسی میں نے پیسہ یہاں لگایا ہے۔ تو نوجوان اتنا متاثر ہوا، جب واپس آیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور یہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ہم عرب ہو کر ہمارا یہ کبھی ذہن نہیں گیا، اور یہ فلپینی عورت تھی، غریب عورت تھی، اس نے ہمارے والد کے لیے اتنا کچھ کیا، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو پوری رات وہ بھائی سوئے نہیں، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، آخر سوچ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اس کے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پہ پیسے اکٹھے کیے اور تقریباً 5 ملین ریال انہوں نے اکٹھے کر کے اس خاتون کے سوتیلی ماں کے حوالے کیے کہ اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ خرچ کریں، تاکہ ہمارا بھی حصہ ہمارے والد کے مدرسے میں شامل ہو جائے۔ کہ جو اپنی آخرت کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، القیس حضور نے فرمایا، میں اور آپ چکنا ہوشیار اس آدمی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا مال و دولت کمانے میں بڑا ہوشیار ہو، چھوٹی دکان سے بڑی دکان بنا لے، چھوٹے کارخانے سے بڑا کارخانہ لگا لے، ایک شہر میں دکان ہے دوسرے میں لگا لے، تیسرے میں لگا لے۔ ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار تھا جی، دیکھو کچھ بھی نہیں تھا اور کتنا کروڑ پتی ارب پتی بن گیا ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ انسان عقل مند نہیں بیوقوف ہے کہ جو دنیا کے فانی زندگی پہ اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے۔ القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت۔ سمجھدار عقل مند چکنا انسان ہوا ہے کہ جو اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھے اور مرنے کے بعد کی اعمال کی تیاری میں لگ جائے، مرنے کے بعد کی اعمال کی تیاری میں لگ جائے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھی زندگی، برے اعمال ہیں تو بری زندگی۔ عقل مند انسان آخرت کو دیکھ کے چلتا ہے، بیوقوف انسان سے دنیا کو دیکھ کے چلتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے پاس، اچانک کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں تندرست ہوں تو موت بیمار ہوں گا پھر مروں گا، بعض کا اچانک بیٹھے بیٹھے انسان کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کراچی آئے بنوئی ٹول میں، تو اس زمانے میں ضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ بینکوں سے زبردستی زکوٰۃ کاٹ لی جائے، زکوٰۃ آرڈیننس کی جو اب بھی چل رہا ہے کسی شکل کے اندر۔ تو کراچی کے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن حضرت مفتی محمود صاحب اور پنجاب کے جتنے علماء تھے ان کا شاست نہیں تھا کہ اس میں بعض شرائط نہیں پائی جاتی۔ تو مفتی محمود صاحب جب جا رہے تھے حج کے لیے تو انہوں نے وہاں بنوئی ٹول میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو جتنے بھی کراچی کے بڑے علماء ہیں ان کو جمع کیا تھا بنوئی ٹول میں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدہ فیض فرماتے ہیں بالکل حضرت کے پاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اتنی بات ارشاد فرمائی صرف کہ بھئی آپ حضرات نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو مجھے اس پر کچھ اشکالات ہیں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے اس میں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، ہمارے وہ اشکالات دور کر دو تو ہم بھی جواز کے فتوے پہ دستخط کر دیں گے۔ 5 ہمیں اشکال ہیں، وہ 5 اشکال حضرت نے رکھے۔ تو کہتے رکھنے کے بعد حضرت نے ایسے سر نیچے کر لیا جیسے نیند آتی ہے انسان کو۔ تو ہم جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سمجھے شاید حضرت کو نیند آ گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں اشارہ کیا کہ حضرت شاید تھکے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو بولنا نہیں، چپ ہو جاؤ۔ مفتی صاحب نے سب نیچے جھکا لیا، کافی دیر ہوگی تو ہمیں تشویش ہوئی، تو ہم نے تھوڑا سا ہلایا تو مفتی صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، انتقال اور روح نکل چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا۔ یعنی دین پڑھنے والا جب انسان اپنے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے نا تو پھر اللہ ایسی حالت میں ان کو موت دیتے ہیں کہ دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، اچانک اللہ بلا لیتا ہے ان کو۔ تو بڑا میں بات یہ کر رہا تھا کہ دوسری چیز حاتم اصم نے کہا کہ میں نے یہ دیکھی
کہ دنیا کے اندر ہر انسان کے نزدیک جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن میں نے قرآن میں پڑھا، اللہ کہتا ہے جو کتنی بھی قیمتی چیز ہو بہرحال دنیا میں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، باقی وہی رہے گا جو اللہ کے پاس تم نے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، مدارس کی سرپرستی کر کے، مساجد بنا کر، یتیموں بیواؤں پہ خرچ کر کے تم نے جو رقم محفوظ کر لی ہے، یہ رقم تمہاری رقم ہے، یہ تمہیں قیامت کے دن کام آئے گی۔ باقی جتنا کروڑوں اربوں خربوں تم چھوڑ کے جاؤ گے اس سب کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے دے کے چلے جاؤ گے اس کا حساب اللہ تمہیں دے گا کہ تم نے یہ دیا تھا اس کے بدلے میں تمہاری جنت پہ فلاں محل ہے، یہ دیا تھا اس کے بدلے میں جنت پہ فلاں چیز تمہاری ہے۔ تو شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ فرمائے، شاباش بیٹا، تیسرا مسئلہ کیا سیکھا تم نے؟ تیسرا مسئلہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قرآن میں پڑھا جو بھی میں نے عرض کیا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ جو انسان اس سے ڈر گیا کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا حساب دوں گا، کس طریقے سے اپنی زندگی کا حساب دوں گا، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، منمانی زندگی پہ چلنے سے روکا، تو قرآن یہ کہتا ہے فإن الجنۃ ہی المأوى، کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو فرمایا جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس وقت سے کبھی میں نے اپنے نفس کی خواہش کے اوپر نہیں چلا، ہمیشہ میں شریعت کو دیکھ کر جو حلال ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے اس کو کرتا ہوں، باقی کو نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے میں تیار ہوں ہر وقت کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، یہ دو کام اگر میری آپ کی زندگی میں آ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیک اعمال کریں، تو یقیناً انسان کی نجات ہے اور جنتی ہونا یقینی ہے، یہ قرآن وعدہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا نا، تو رات کو اپنی ملکہ کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے میاں بیوی میں تکلفی ہوتی ہے، تو اسے کہا جب ہم جنت پہ جائیں گے نا ہم دونوں، تو اسے آگے سے ہنس کے بیوی نے کہہ دیا تو جنتی، تو کہاں سے جنت پہ جائے گا، تو کہاں سے جنت پہ جائے گا۔ جب یہ کہا تو بادشاہ نے غصے میں کہہ دیا، اسے کہا اگر میں جنت پہ جنتی نہیں ہوں نا تو تجھے طلاق ہے، تمہیں 3 طلاق ہیں۔ اب جیسی کہا بیوی اٹھ کے لگو گی، اس سے کہا تمہارا جنت میں جانا یقینی تو ہے نہیں، یقینی تو ہے نہیں، تو مجھ پر طلاقیں ہو گئی ہیں۔ بادشاہ کو بھی ہوش آیا تو کہا یہ کیا غلطی کی میں نے۔ صبح دربار میں اسے علماء کو بلایا کہ جی کیا مسئلہ ہے، اس طرح میں نے کہا ہے، تو جتنے علماء تھے تقریباً سب نے کہا کہ جی یقینی تو نہیں ہے جنت پہ جانا آپ کا، تو لہذا ہمارے خیال میں طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 طلاقیں۔ ایک بڑے عالم تھے، غالباً ابن الشہنہ کبیر تھے یا کوئی اور تھے، حنفی عالم تھے، بڑے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں بے شک آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات کروں گا آپ سے۔ نے کہا ہاں جو پوچھتے ہو پوچھو۔ کہا بادشاہ سلامت، ناراض نہ ہونا، خفا نہ ہونا، کیونکہ بات ایسی ہے کہ میں جو آپ سے سوالات کروں گا نا اس میں کچھ سختی ہوگی، اپنی توہین محسوس نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں، تم پوچھو جو پوچھتے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت قرآن پاک محل میں ہے کہ ہاں ہے، کہو لایا جائے۔ لایا گیا، بادشاہ کے سامنے رکھا۔ اس عالم نے قرآن کو ایک جگہ سے کھولا، کہا کہ یہ پڑھیں، بادشاہ نے پڑھا، دوسری جگہ پڑھایا، 3-4 جگہ پڑھانے کے بعد ایک دم بند کر کے کہا کہ یہ کلام کیا اللہ کی کتاب ہے، یہ نہیں آپ کا ایمان ہے؟ کہا بالکل ایمان ہے۔ کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ بادشاہ نے ہاتھ رکھ لیا، کہا پوچھیں آپ کیا پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں کبھی آپ کی زندگی میں ایسا مرحلہ آیا ہے کہ ایک گناہ کرنے کو آپ کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا، لیکن آپ نے محض اس وجہ سے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، اللہ خفا ہوگا، آپ نے وہ گناہ نہیں کیا، چھوڑ دیا؟ تو بادشاہ نے سوچا، اس نے کہا کئی دفعہ میری زندگی میں ایسا مرحلہ آیا ہے کہ ایک گناہ پر میں قادر تھا، کر سکتا تھا، ساری چیزیں موجود تھی، آلات یا اسباب موجود تھے، بادشاہ تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اللہ ناراض ہوگا میں نے چھوڑ دیا۔ جب یہ کہا نا تو اس سے پھر نوجوان نے، اس عالم نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ وہ کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نہیں کہہ رہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
کہ جو انسان رب تعالیٰ سے ڈر گیا کسی موقع پر اور گناہوں کو اس سے معاذ اس لیے چھوڑ دیا، حالانکہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی تنہائی میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آسانی سے۔ آج کل اللہ معاف یہ موبائل کے اندر جو ہمارے پاس نیٹ کی شکل میں نوجوان خاص طور پہ تنہا ہوتے ہیں، کمرے میں ہوتے ہیں، بس گندی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ابے کو کیا پتہ، امی کو کیا پتہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا نہیں دیکھ رہا۔ ہمارا اس موقع پر یہ سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس گناہ سے رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے میں ایک جنتی 2 جنتیں میں تمہیں دوں گا۔ جیسے ہی یہ فتویٰ دیا تو دربار میں جتنے علماء تھے ان سب نے کہا کہ یہ بالکل الجواب صحیح، انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا۔ کوئی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ بادشاہ نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور ڈرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو شیخ حاتم اسم کہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ سیکھا، تیسرا مسئلہ یہ سیکھا کہ جو ڈرے گا تو میں نے اپنے اوپر اللہ کے خوف کو لازم کر لیا ہے۔ چوتھا مسئلہ کیا سیکھا؟ اسے کہا چوتھا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ دنیا کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز پر فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے مال پہ غرور ہے، کسی کو اپنی اولاد پہ غرور ہے، کسی کو اپنے علم اور ڈگریوں پہ غرور ہے، کسی کو کسی پر غرور ہوتا ہے، تفاخر ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اور کہتے ہیں میں نے قرآن میں پڑھا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم انسان وہ ہے جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں ایسی چیزوں پہ کبھی فخر نہیں کروں گا جو دنیا کے لیے قابل فخر ہے، میں تو ان اعمال کو اپناؤں گا کہ میں اللہ کے نزدیک قابل فخر بن سکوں۔ تو میں نے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ دنیا کے جو مال دولت چیزیں سامان ہیں اس پر مجھے کبھی فخر نہیں آیا، کبھی اس پر بڑائی کا اظہار نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں تقوی کوئی اپناؤں۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہوتا ہے الامتثال بجمیع الاوامر والاجتناب بجمیع النواہی۔ جتنے شریعت کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے، جتنی منہیات ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا نام ہے تقوی، کہ شریعت کے احکامات پہ عمل، نواہی سے اجتناب۔ کاش استاد نے کہا بہت اچھا، یہ مسئلہ بھی تم نے بہت اچھا سیکھا۔ 5واں مسئلہ کیا سیکھا؟ وہ کہا حضرت میں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی پر لان تان کر رہا ہوتا ہے، عیب جوئی کر رہا ہوتا ہے، اور اس لان تان عیب جوئی کا سبب وہ حسد ہے، کہ کسی سے حسد ہوگا تو حاسد کی نگاہ کے اندر آپ کا کمال بھی ہوگا نا تو وہ کمال بھی عیب ہی شمار ہوگا، اس کو بھی لوگ کمال نہیں سمجھتے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس کو عیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اللہ والے تھے، نیک تھے، لیکن جتنا بھی انسان نیک ہو متقی ہو نا تو بیوی پھر بھی اس کی عزت نہیں کرتی، وہ دوسروں کی عزت کر لے گی، دوسروں کو نیک سمجھے گی، اس کو نہیں۔ تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ چلو میں اس کے سامنے کوئی کرامت کا اظہار کروں تو شاید یہ میری معتقد بن جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کرامت کے طور پر گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرے۔ تو گھر میں جب آئی تو بیوی نے کہا کہ آج اللہ والا ایک دیکھا ہے میں نے جو اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو بزرگ بنا پھرتا ہے، تو نے کبھی اڑ کے دکھانا تو اسے آگے سے ہنس کے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا، اور کون تھا؟ وہ میں ہی اڑ رہا تھا۔ کہتا اچھا تو تھا، تبھی وہ ٹیڑھا اڑ رہا تھا، سیدھا نہیں اڑ رہا تھا، تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ تو بیوی پھر بھی عیب ہی نکالے گی، عیب جوئی کرے گی، حسد کرے گی۔ اور حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے دنیا میں کوئی کمال دے دیا، کسی کو مال دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، اچھا مکان دے دیا، اب اس کو دیکھ کے لوگ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن میں پڑھا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ لوگوں میں مال دولت، کسی کو مالدار کسی کو غریب بنایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے، اور یہ اس لیے تقسیم کر دیا کسی کو مالدار کسی کو غریب تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہے۔ اگر سارے ایک درجے کے ہوں، سارے مالدار ہوں تو کوئی کسی کی مدد کیوں کرے گا؟
آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آئی، آپ کہتے آؤ مکان، کہتے میں کیوں بناؤں، جو تیرے پاس ہے میرے پاس بھی ہے۔ ایک کو مالدار بنایا، اس کے پاس مال ہے، ہنر نہیں، دوسرے کو ہنر دیا۔ اب مالدار ہنر والے کا محتاج ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہے، لیکن مکان بنانا آپ نہیں جانتے، گیٹ بنانا آپ نہیں جانتے، کھڑکیاں دروازے آپ بنانا نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، آپ اس کے محتاج بن گئے۔ اس کے پاس چلے گئے کہ بنا کے دو، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس پیسے کا محتاج ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں مجھے اتنا پیسہ دو تو میں بنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو مالدار کسی کو غریب بنایا ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، تو مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس کے بعد سے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا، کبھی کسی سے میں نے حسد نہیں کیا، کسی پہ لعن طعن، کسی کی عیب جوئی میں نے جو ہے وہ نہیں کی۔ استاد نے کہا بہت اچھا، یہ بتاؤ چھٹا مسئلہ کیا سیکھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر ہر انسان معیشت کے لیے، روزی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، چاہے مالدار ہے غریب ہے، سب اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے قرآن میں پڑھا رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پہ جتنے بھی چلنے والے ہیں، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جتنی بھی بڑی بڑی مخلوق ہے، اللہ کہتے ہیں روزی میرے ذمے ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی تو دابا ہوں، میں بھی تو زمین پہ چلنے والا ہوں۔ دابا کا معنی جانور کے نہیں، یہاں پر من یمشی علی الارض وہ مراد ہے کہ جو بھی زمین پہ چلنے والا ہو، ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پہ چلتا ہے، انسان ہے جانور ہے جو بھی ہے، ان سب کی روزی اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لیا۔ میں نے کہا جب اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہے، اس سے اللہ مجھے روزی پہنچائے گا، اس کی مجھے زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ اعمال اللہ نے میرے ذمہ لگائے، میں اس کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ نے دو کام ہیں، ایک کام کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا، ایک کام بندوں کے ذمے لگایا۔ روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی کہ میرے ذمے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو بندوں کے ذمے لگایا۔ لیکن بندوں نے کیا کیا؟ جو اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اس میں تو سارا تن من دھن لگا دیا، اور جو اللہ نے ان کے ذمے کیا تو ان کو چھوڑ کے رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دونوں جہاں کے کام سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال سلم۔ روزی تو اللہ نے جتنی مقدر میں رکھی اتنی ہی ملے گی، زائد ملے گی نہیں، اور اعمال کیے نہیں تو اس سے زندگی برباد ہوگی، خسرت دنیا والآخرہ ہو گئے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہوگی۔ استاد نے کہا شاباش، ساتواں مسئلہ کیا سیکھا؟ کہا حضرت ساتواں مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے لڑتا ہے، اس کی دشمنی ہے، لڑائی ہے، کسی کی سیاسی بنیاد پر ہے، کسی کی کس بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے، بعض کا جو ہے خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں مال دولت کی، کبھی پارٹیوں کی بنا پر بھی ہوتی ہیں، یہ جمعیت کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے، یہ مسلم لیگ کے آپس میں لڑتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انتخابات میں کئی لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، پارٹی کی بنیاد پر جس کا ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں، دشمن بنائے ہوئے کسی نہ کسی کو۔ اور میں نے قرآن میں پڑھا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، لوگو شیطان تمہارا اصل دشمن ہے، اس لیے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو میں نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد دنیا میں کسی کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور میں نے صرف اور صرف اپنے شیطان جو ہمارا مردود ہے، جس سے ہمیں ازلی دشمن ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، میں اس کی وجہ سے اس کو دشمن سمجھتا ہوں، باقی کسی کو نہیں سمجھتا۔ آٹھواں مسئلہ کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے دیکھا دنیا کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے اندر میرے فلاں کام آئے گا۔ انسان سوچتا ہے چلو مجھ پر حالات آئے، فلاں ایم این اے ایم پی اے فلاں مالدار ہے، فلاں میرا سہارا بنے گا۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ چلو بوڑھا ہو گیا ہوں تو میری اولاد میرا سہارا بنے گی، وہ مجھے دیکھ بھال کرے گی، فلاں کرے گا۔ کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہر انسان،
اور میں نے قرآن میں پڑھا رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو انسان اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جب سے یہ آیت پڑھی اس کے بعد میں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ ہے، کسی اور پہ نہیں ہے۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ فرمایا شیخ آتما سب سے کہ میں نے قرآن، حدیث، ثبوت اور ساری آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوا ہوں، میں نے سب کتابوں کو پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جتنے مسائل تم نے 8 بس سے سیکھے ہیں نا، ان پر اگر انسان کا عمل ہو جائے تو یہ سمجھو کہ اس نے ساری کی ساری چاروں آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحب نے جیسے بتایا یہاں مکتب کی ہے، بچے پڑھتے ہیں 6-7 کلاسیں 8 کلاسیں ہیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھاؤ، بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بچے کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، اگر اس کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں جائے گا، اللہ قبر کو وہی کرتے ہیں کہ خبردار یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کو تم نے کھانا نہیں۔ تو زمین آگے سے کہتی ہے الہی کی فاکلوا وفی جو فی قرآن، میں اس کو کیسے کھا کے ختم کر سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراف امتی، میری امت کا سب سے افضل طبقہ حضور نے فرمایا وہ ہے حملۃ القرآن، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور دوسرا فرمایا واصحاب اللیل، وہ لوگ جو رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ یہ میری امت کا سب سے افضل ترین طبقہ ہے۔ خاص طور پہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تعلم القرآن وهو فتى السن، جو بچپن میں قرآن پڑھ لیتا ہے خلطہ اللہ بلحمی و دمی، اللہ اس قرآن کو اس کے گوشت خون کے اندر خلط مل کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ وہ بچے کے رگ و نس کے اندر گھس جاتا ہے وہ قرآن، اس کی ایک ایک چیز کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس سے قرآن پڑھ لیا من جمع القرآن متع اللہ بعقلہ حتی یموت، ہمارے جس سے قرآن پڑھ لیا اللہ تعالی اس کو عقل سے حفاظت دے، فائدہ دے گا جب تک کہ اس کی موت نہیں آ جاتی، یعنی بڑھاپے کے اندر بھی اس کی عقل خراب نہیں ہوگی۔ عام طور پہ ہوتا ہے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہاں کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، لیکن ایسے قرآن و حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید انہوں نے آج یاد کیا، وہ کیا ہے وہ جوانی میں پڑھا ہوا علم ان کو محفوظ ہوتا ہے، عقل ان کی خراب نہیں ہوتی۔ قرآن نے بھی کہا کہ ارذل ایک وقت انسان پر آتا ہے یردو الی ارذل العمر، کہ انسان کمی عمر پہ چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نکمی عمر سے بچا لے گا اور بڑھاپے کے اندر بھی اس کا حافظہ محفوظ ہوگا۔ ہمارے استاد محترم تھے مولانا حدیث میٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی ضعیف، 80-90 سال ان کی عمر تھی، سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتے تھے، طلباء 2-3 اٹھا کے ان کو لے کے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب جلالین ہمیں پڑھاتے تھے، درس نظامی کے پڑھنے والے جانتے ہیں جلالین مشکل تفسیر ہے، اس کے نکات پر سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت ایسے بول رہے ہوتے تھے لگتا تھا جیسے پوری تفسیر ان کے ذہن میں موجود ہے، مجال ایسے سے نکات بیان کرتے تھے۔ تو اللہ پاک آپ کے بچوں کی عقل کو محفوظ کر دے گا، ان کے ذہنوں کو محفوظ کر دے گا اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے، قرآن ان کے سینے میں منتقل کر دیں گے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن چونکہ جمعے کا وقت ہے، وقت اتنا نہیں ہے، اتنی درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کا شکرانہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے ایک آدھ بچے کو تم عالم حافظ بناؤ، دنیا کی تعلیم دلاؤ، منع نہیں کرتے ہم لوگ، وہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں ہے، لیکن فرض عین قرآن و حدیث کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور پھر بچوں کو مکتب میں آپ بھیجتے ہیں تو پھر اپنے ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ربط بھی رکھو، ہفتے بعد 10 دن بعد مہینے بعد کبھی آ کے پوچھ لو کہ جی ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، اس کی کارکردگی کیا ہے، پڑھتا کیسے ہے کیسے نہیں۔ تعلق جب تک والدین یاد کو سرپرستی نہیں کریں گے بچہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا۔ وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے والدین اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔
اور بچوں کو میں نے دیکھا کہ بچوں کو جب سکھا دیا جاتا ہے نا بہت جلدی سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ ان کو اچھی باتیں سکھاؤ گے اچھی باتیں سیکھ جائیں گے، ممی ڈیڈی سکھاؤ گے ممی ڈیڈی سیکھیں گے، وہی چیزیں ان کے ذہن میں آئیں گی۔ ان کو آداب سکھائیں، جیسے حضرت کے ہاں ترتیب میں نے دیکھی، بہت اچھی ترتیب ہے کہ 4-5 سال بچہ نادہ بھی پڑھ لیتا ہے اور ضروری دینی مسائل بھی سیکھ لیتا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو موت تک کام آتی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات واقعہ سنا کے اس کے متعلق ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے تعلیم حاصل کی، چلا گیا باہر پڑھنے کے لیے، مالدار خاندان کا تھا، برطانیہ کے اندر چلا گیا، تو وہاں جا کر اس نے ایک گوری لڑکی سے شادی کر لی جو عیسائی تھے، مذہبی خاندان تھا، وہ سارا پکٹر عیسائی تھے، اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ اب وہ ہر روز بیوی اس کو کبھی ترغیب دے کہ تم عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو بیوی سے یہی کہتا تھا، کہتا مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا، اسلام کو میں بھول گیا تھا، وہاں رہ رہ کے میرا سارا کچھ ہے وہ ذہن بن گیا تھا، لیکن اندر سے کچھ چیز تھی مجھے روکتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے پادری کو بلایا، پادری نے ترغیب دی، میں نے کہا جی میں کیا کرتا ہوں، خنزیر میں کھاتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، سارے کام عیسائیوں والے میں کرتا ہوں، صرف نام کا مسلمان ہوں، تو اس پہ رہنے میں کیا رہ جائے، لہٰذا مجھے نہ چھیڑو۔ جب یہ سارا حربے آزما لیے اور کہتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق میرا بینک اکاؤنٹ سارا میری بیوی کے نام تھا، بچے بھی بیوی کے نام تھے، تو ایک دن بیوی نے دھمکی دے دی کہ کل صبح تک تمہارے پاس مہلت ہے، یا تو تم عیسائی بن جاؤ یا ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اور نکلنے کا مطلب تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارا کچھ میرے نام ہے، خالی ہاتھ جاؤ گے پاکستان۔ کہتے ہیں میں پریشان رات پوری سوچتا رہا، کبھی ہو جاتا ہوں، کبھی کہتا نہیں ہوتا، کہتے ہیں پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اچانک بچپن کا ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ہم مکتب میں پڑھتے تھے قرآن، وہ قاری صاحب ہمیں جہاد نازہ پڑھانے کے ساتھ اس زمانے میں اب بھی ہوتی ہے تعلیم الاسلام کے مسائل سکھایا کرتے تھے، اس میں سوال جواب کے انداز میں تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، جواب لکھا ہے سوال و جواب کے انداز میں۔ تو کہتے ہیں ہمارے قاری صاحب پوچھتے تھے ہم سے مذاقاً کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی 100 کا نوٹ دے وہ کہ اسلام چھوڑ دو، چھوڑو گے؟ ہم زور سے نعرہ مارتے تھے نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، اور آخر میں مذاق کر کے کہتے تھے اگر تمہیں کوئی کہے کہ ہم اپنی بیٹی کا چھوکری کا رشتہ تمہیں دیں گے، مکان بھی دیں گے، تو بتاؤ چھوڑو گے؟ ہم کہتے تھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بچپن کا واقعہ ذہن میں آ گیا، تو کہتے ہیں میں دل مطمئن ہو گیا، میں صبح اٹھا، میں نے کہا یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے رہے، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچپن کی بات قاری صاحب کی بات بتائی ہوئی، اللہ کہتے ہیں میں سب کچھ بھول گیا، نہ نماز یاد تھی نہ کچھ یاد تھا، مکتب میں پڑھتے تھے قاعدہ، قاری صاحب کی وہ بات میرے کانوں میں گونجی، اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت کی، اور میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کا مستقبل آپ محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔